وسطی ایشیا کے اہم ترین ملک کرغزستان میں اچانک حالات خراب کیسے ہوئے؟ پاکستانی، بنگلہ دیشی اور بھارتی طلباء پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کرغزستان میں موجود پاکستانی طلباء کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ پاکستانی طلباء کو کن حالات کا سامنا ہے؟ مصر کے طلباء سے ہاسٹل میں شروع ہونے والی لڑائی نے کئی روز بعد نیا رخ بھی اختیار کر لیا ہے۔ یہاں تارکین وطن کے ساتھ اس طرح کے واقعات کی ماضی میں مثالیں نہیں ملتی، لیکن اس بار ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے؟ اس بارے میں آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ملک کرغزستان کہاں آباد ہے۔ وسطی ایشیا کا ملک کرغزستان چین کے مغرب اور قازقستان کے جنوب میں آباد ہے۔ خشکی میں گھرے اس کا کل رقبہ تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور 90% رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دارالحکومت بشکیک کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کرغزستان کی 3051 کلومیٹر طویل سرحدیں چین، ازبکستان، قازقستان اور تاجکستان سے ملتی ہیں۔ 70 لاکھ سے زائد آبادی میں 75% مسلمان ہیں اور شرح خواندگی 99% ہے۔ ازبک اور رشین بھی یہاں اقلیت میں آباد ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسلام کی یہاں پر آمد۔ اس خطے میں اسلام کی آمد 8ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب عرب گورنر قتیبہ بن مسلم نے وسطی ایشیا کو اپنی خلافت کا حصہ بنایا۔ 9ویں صدی میں سمانی خاندان نے حکومت کی، پھر ابو منصور سبکتگین نے 10ویں صدی کے آخر میں غزنوی دور حکومت کی بنیاد ڈالی، جو مشرق وسطیٰ سے وادی سندھ اور پنجاب، بلوچستان اور بحر ہند تک جا پہنچی۔ کہتے ہیں سبکتگین کی رعایا میں وجہ شہرت انصاف اور رحمدلی بنی۔ سلجوقوں کی 11ویں سے 13ویں صدی تک حکومت رہی، جو ہندو کش سے ترکی اور وسطی ایشیا سے خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر منگلوں کے ظالم حکمران چنگیز خان نے خاندان سلجوق کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ پھر امیر تیمور کے نام سے نیا کردار داخل ہوا، انہوں نے 14ویں صدی عیسوی میں وسطی ایشیا پر حکومت کی۔ امیر تیمور کا سکہ ہندوستان سے موجودہ روس اور شام سے چین تک چلتا تھا۔ ریاست کا مرکز افغانستان کا صوبہ ہرات ہوا کرتا تھا۔ 15ویں صدی میں ریاست اس قدر کمزور ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ 18ویں صدی کے وسط میں کرغزستان پر چین نے قبضہ کر لیا۔ روسی فوجوں نے 1876 میں چین سے آزاد کرا کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ روس میں مارکسی انقلاب کے دوران 1916 میں وسطی ایشیا پر سوویت یونین کے قبضے کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن روسی فوج نے قتل عام کر کے بغاوت کو دبا دیا۔ 1917 سے 23 تک یہاں کمیونزم مسلط کر دیا گیا۔ 1936 میں اسے کرغز سوویت ریپبلک کا نام دیا گیا۔ وقت تیزی سے بدلا اور 90 کی دہائی آ پہنچی۔ اس دوران روسی ریاست میں انتشار پھیلا، حالات حکومتی کنٹرول سے باہر ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد افراد کی جانیں بھی چلی گئیں۔ بالآخر 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے۔ اب کرغز عوام کی آزادی کا خواب بھی پورا ہوا اور 31 اگست 1991 کو کرغزستان آزاد ریاست بن گیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے اسکر اکائیف پہلے صدر منتخب ہوئے، جو مسلسل 3 بار 1991 سے سن 2000 تک صدر رہے۔ بدقسمتی سے عوام کی امنگوں کے مطابق کرغزستان کے حالات بہتر نہ ہوئے، جس پر عوام ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بالآخر 2005 میں صدر اسکر اکائیف کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ کرغز قوم اپنے اوپر جبر و ظلم زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کرتے۔ کرغزستان اپنی ثقافت اور سیاحت کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و تمدن کا بھی گہوارہ رہا ہے۔ وسطی ایشیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے صوفیاء کرام نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ 1173 میں اس سرزمین پر صوفی بزرگ حضرت خواجہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے تصوف کے پرچار کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ چشتیہ سلسلے میں ان کا اہم مقام ہے اور آپ کا مزار اقدس دہلی میں ہے۔ کرغز معیشت کا زیادہ تر انحصار سونے کے ذخائر، پن بجلی، کپاس اور سیاحت پر ہے۔ گیس، تیل اور سونے کے ذخائر کی مالیت اربوں ڈالرز ہے۔ پہاڑوں میں بہتے دریا ڈیموں کے لیے بہت موزوں ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے بڑے ڈیموں سے کل بجلی کا 80% حصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ روس کے اشتراک سے مزید ڈیمز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جغرافیائی طور پر کرغزستان انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ تاریخی اور تجارتی اہمیت کا حامل یہ ملک
बहरे रूम से शुरू होने वाला सिल्क रूट भी यहीं से गुजरता है। ये शाहराए मशरिक और मगरबी ममालिक को आपस में मिलाता था। चीन, रूस, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक से अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं। बीजिंग, बिश्केक और ताशकंद रेलवे लाइन मंसूबे पे भी काम जारी है। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की माली मुश्किलात की वजह से इस मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। रेलवे मंसूबा 454 किलोमीटर पर मुहित है। इसका रास्ता मगरबी चीन और किर्गिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता है। इसमें किर्गिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ों में 50 से ज्यादा सुरंगें और 90 पुल तामीर किए जाएंगे। इस मंसूबे से पाकिस्तान से भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान काशगर तक गवादर रेलवे ट्रैक को वसअत देकर किर्गिस्तान तक ले जाए। इस तरह पाकिस्तान चीन वस्ती एशिया रेल रोड मंसूबे से जुड़ सकेगा, जिससे खुश्की में मैसूर वस्ती एशिया ममालिक को काशगर तक गवादर रेल रोड के जरिए गहरे पानी की बंदरगाह गवादर तक रसाइल हासिल हो सकेगी। ये तभी मुमकिन है कि जब पाकिस्तान भी अपना रेलवे ट्रैक मुकम्मल करे और फिर इन वस्ती एशियाई ममालिक को गवादर तक रसाई हासिल हो सकती है। पाकिस्तान को भी वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई से नई तिजारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तान किर्गिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं। पाकिस्तान किर्गिस्तान ताल्लुकात का आगाज आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होता चला गया। पाकिस्तान की 300 से जायद कंपनियां किर्गिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और बिश्केक में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच भी कायम है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तालिब इल्म डॉक्टरेट की तालीम हासिल करने के लिए किर्गिस्तान का रुख करते हैं। यूरोप, चीन और अमेरिका के मुकाबले में यहाँ डॉक्टरेट पर अखराजात कम आते हैं। बड़ी तादाद में लोग रोजगार के लिए भी बिश्केक में मुकीम हैं। आखिर बिश्केक में अचानक क्या हुआ, आइए अब दोबारा बात करते हैं असल मसले की। 17 मई की शब अचानक बिश्केक में बड़े पैमाने पर नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हुए जब मकामी अफराद ने गैर मुल्कियों की तलाश शुरू की और उन पर हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते हंगामा आराई पूरे दारुल हुकूमत में फैल गई। इस दौरान पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर भी हमले किए गए। बिश्केक में मुकीम तारकीन वतन बेशतर का ताल्लुक जनूबी एशिया के ममालिक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से है। कहते हैं मकामी अफराद और मिस्र के तुलबा के दरमियान लड़ाई का आगाज 13 मई को एक हॉस्टल से हुआ। फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हालात एकदम खराब हो गए। मिस्र के तुलबा के चक्कर में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीय भी हमलावरों का निशाना बने, जिसके बाद हॉस्टल्स पर हमलों का आगाज हुआ। पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद इन हमलों में जख्मी भी हुए। जराये का कहना है कि अब हालात हुकूमत ने कंट्रोल में कर लिए हैं। किर्गिज पुलिस ने इस दौरान गैर मुल्की तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है। इसमें 16 पाकिस्तानियों को भी हिरासत में लिया जा चुका है।